آج میں آپ کے سامنے 55 اہم سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مومن کا دیوان کب شائع ہوا؟ تو مومن خاں مومن کا دیوان 1846 میں شائع ہوا تھا، جس کو مولا کریم الدین نے شائع کیا تھا۔ سعادت خان ناصر نے کسے مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے؟ تو سعادت خان ناصر نے مومن خاں مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے۔ ان کی یعنی مومن کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ڈاکٹر سید عبداللہ کا ہے۔ مومن کا نام گھر والوں نے کیا رکھا تھا؟ تو مومن کا نام گھر والوں نے حبیب اللہ رکھا تھا۔ مومن کا نام مومن کس نے رکھا تھا؟ تو مومن کا نام مومن شاہ عبدالعزیز نے رکھا تھا۔ اسرار عشق یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو اسرار عشق مومن خاں مومن کی مثنوی ہے۔ دیوان غالب پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ تو دیوان غالب پہلی مرتبہ 1841 میں شائع ہوئی۔ دیوان غالب کا نسخہ عرشی کب شائع ہوا؟ تو دیوان غالب کا نسخہ عرشی 1958 میں شائع ہوا۔ غالب کے دیوان میں اردو کے کل کتنے اشعار ہیں؟ تو غالب کے دیوان میں اردو کے ٹوٹل 1802 اشعار ہیں۔ اقبال کی شکل میں غالب نے دوبارہ جنم لیا۔ یہ قول کس کا ہے کہ اقبال کی شکل میں غالب نے دوبارہ جنم لیا؟ تو یہ قول عبد القادر کا ہے۔ پنج آہنگ یہ کس کی تصنیف ہے؟ پنج آہنگ تو یہ مرزا غالب کی تصنیف ہے پنج آہنگ۔ میر کو اردو کا شیخ سعدی کس نے کہا ہے؟ تو میر کو اردو کا شیخ سعدی رام بابو سکسینہ نے کہا ہے۔ میر تقی میر نے لکھنؤ میں کتنے سال گزارے؟ تو میر تقی میر نے لکھنؤ میں 31 سال گزارے ہیں۔ نکات الشعراء کب مکمل ہوئی؟ تو نکات الشعراء 1752 میں مکمل ہوئی۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں۔ یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کس کے دیوان کے بارے میں میر نے کہا تھا کہ دریا میں ڈال دو؟ تو شاہ قدرت کے دیوان کے بارے میں میر نے کہا تھا کہ اسے دریا میں ڈال دو۔ کس کے بارے میں میر نے کہا کہ مجھے جلتے ہوئے کباب کی بو آتی ہے؟ تو میر محمد خاکسار کے بارے میں میر تقی میر نے کہا تھا کہ جلتے ہوئے کباب کی بو آتی ہے۔ کلیات میر پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ تو کلیات میر پہلی مرتبہ 1811 میں فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی تھی۔ حکایت نامہ کے مصنف کون ہیں؟ تو حکایت نامہ میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ میر کے کل کتنے دیوان ہیں؟ تو میر کے کل 7 دیوان ہیں، 6 اردو کے، 1 فارسی کے۔ ولی کس کے ہمراہ 1700 میں دہلی گئے تھے؟ تو ولی دکنی جو کہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ولی دکنی 1700 میں دہلی گئے سید ابو المعانی کے ساتھ، اور یہ جب دلی گئے تھے تو دلی میں اورنگزیب کا زمانہ تھا۔ ولی کا دیوان کب دہلی آیا؟ ولی 1700 میں دہلی گئے ہیں اور 1719 میں ولی کا دیوان دہلی پہنچا ہے۔ ولی کا دیوان پہلی مرتبہ کہاں سے شائع ہوا؟ تو ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا، جسے گارساں دتاسی نے شائع کیا تھا مقدمہ لکھ کر۔ کلیات ولی کو مقدمہ اور فرہنگ کے ساتھ 1989 میں کس نے شائع کیا؟ تو کلیات ولی کو مقدمہ اور فرہنگ کے ساتھ 1989 میں نور الحسن ہاشمی نے شائع کیا تھا۔ ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ قول جمیل جالبی کا ہے۔ اردو کی لسانی تشکیل کے مصنف کون ہیں؟ یہ کتاب ہے اردو کی لسانی تشکیل، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اردو ادب کے طالب علموں کو یہ کتاب اپنے پاس ضرور رکھنی چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اردو کی لسانی تشکیل مرزا خلیل احمد بیگ کی تصنیف ہے۔ مغل اور اردو یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو مغل اور اردو نواب نصیر حسین خیال کی تصنیف ہے۔ اپبھرنش کے قواعد کس نے تحریر کیے ہیں؟ تو اپبھرنش کے قواعد ہیم چندر نے تصنیف کیے ہیں، تحریر کیے ہیں۔
اردو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ ہے، یہ قول میر امن صاحب کا ہے۔ آریہ کس بولی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے؟ تو آریہ مگدھی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ فانی بدایونی کہاں پیدا ہوئے؟ تو فانی بدایونی 1879 میں 1879 میں بدایوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1941 میں 1941 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فانی کی تاریخ پیدائش و وفات آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال سے 2 سال کے بعد، یعنی 1877 میں اقبال پیدا ہو رہے ہیں، 1879 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور علامہ اقبال کی 3 سال کے بعد ان کا انتقال ہو رہا ہے، یعنی 1938 میں اقبال کا انتقال ہوا ہے، 1941 میں ان کا انتقال 1941 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ رسالہ نسیم کس نے جاری کیا؟ تو رسالہ نسیم فانی بدایونی نے جاری کیا تھا۔ فانی نے فانی تخلص کب سے استعمال کیا؟ تو شوکت علی خان فانی بدایونی نے فانی تخلص 1899 سے تخلص اختیار کر لیا تھا۔ فانی کا پہلا شعری مجموعہ دیوان فانی کب شائع ہوا؟ تو فانی کا یعنی فانی بدایونی کا پہلا شعری مجموعہ 1921 میں شائع ہوا ہے۔ شعر و شاعری اور موازنہ نظم و غزل، شعر و شاعری اور موازنہ نظم و غزل، ان دونوں کتابوں کے مصنف فانی بدایونی ہیں۔ اصغر کا شعری مجموعہ سرود زندگی کب شائع ہوا؟ تو ان کا 2 شعری مجموعہ ہے، نشاط روح جو کہ 1925 میں مطبع معارف اعظم گڑھ سے شائع ہوا تھا، اور دوسرا ہے سرود زندگی جو کہ 1934 میں شائع ہوا ہے الہ آباد سے۔ سرود زندگی میں کتنے اشعار ہیں؟ تو سرود زندگی میں 503 اشعار ہیں، اور 559 اشعار 559 اشعار نشاط روح میں ہیں، یعنی ٹوٹل 1062 اشعار ہیں۔ نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو کی نشو و نما، ان تینوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو کی نشو و نما، تو یہ تینوں کتابیں عسکر گونڈوی کی ہیں۔ اردو شاعری کی ذہنی تعریف، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو شاعری کی ذہنی تعریف کے مصنف بھی عسکر گونڈوی ہیں۔ نشاط روح جو کہ عسکر گونڈوی کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس میں اصغر کا کب سے کب تک کا کلام ہے؟ تو نشاط روح جو کہ 1925 میں شائع ہوا تھا، اس میں 1917 سے 1924 تک کا کلام ہے، اور سرود زندگی میں 1925 سے 1934 تک کا کلام ہے۔ علی نظر کس کے والد کا نام ہے؟ تو یاد رکھیں کہ علی نظر سکندر جگر مراد آبادی کے والد کا نام ہے۔ علی سکندر جگر مراد آبادی ان کا نام تھا، تو علی نظر ان کے والد کا نام ہے۔ کلیات جگر میں کس نے دیباچہ لکھا ہے؟ تو کلیات جگر میں آل احمد سرور نے دیباچہ لکھا ہے۔ قحط بنگال یہ کس کی نظم ہے؟ تو قحط بنگال یہ جگر مراد آبادی کی نظم ہے، اور بنگال کے نام سے ایک نظم مخدوم محی الدین کی ہے۔ غالب کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے، لیکن مقلد ان کا بھی نہیں۔ غالب کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے، لیکن مقلد ان کا بھی نہیں، یہ قول علی سکندر جگر مراد آبادی کا ہے۔ دارالکہلہ کس نے قائم کیا تھا؟ تو دارالکہلہ جگر مراد آبادی نے قائم کیا تھا۔ غالب نے کس فارسی شاعر کے روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی؟ تو مرزا غالب نے بیدل کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی تھی۔ شاد کو کس نے کہا تھا کہ وہ اپنے دور کے میر تھے؟ تو شاد کے متعلق یہ قول سید سلیمان ندوی صاحب کا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے کہا تھا کہ شاد جو ہیں اپنے دور کے میر تھے۔ غالب نے کس کے کہنے پر اپنے کلام کا 2/3 حصہ نکال دیا تھا؟ غالب نے اپنے کس دوست کے کہنے پر اپنے کلام کا 2/3 حصہ نکال دیا تھا؟ تو مولوی فضل حق کے کہنے پر غالب نے اپنے کلام کا 2/3 حصہ نکال دیا تھا۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ تو خدائے سخن میر تقی میر آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے، اور لکھنؤ میں 31 سال انہوں نے گزارے ہیں، اور لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور لکھنؤ میں ہی ان کا مدفن بھی ہے۔ شاد نے کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ تو شاد عظیم آبادی نے 8 مثنویاں لکھی ہیں۔ شاد کی تصنیف سروش ہستی کیا ہے؟ تو شاد کی تصنیف سروش ہستی
قطعات کا مجموعہ ہے۔ شاد کی تصنیف سروش ہستی قطعات کا مجموعہ ہے۔ شاد کی تصنیف فروغ ہستی کیا ہے؟ تو شاد کی تصنیف فروغ ہستی مسدس ہے۔ اندھیر نگری اور زبور عرفان، یہ دونوں کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ اندھیر نگری اور زبور عرفان، تو یہ دونوں کتابیں بھی شاد عظیم آبادی کی ہیں، اندھیر نگری اور زبور عرفان۔ شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ تو شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ قاضی عبدالودود صاحب نے کہا ہے۔ قاضی عبدالودود نے جب شاد کی خود نوشت پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاد جھوٹوں کا بادشاہ ہے۔ شاد کے دیوان میں کتنی غزلیں ہیں؟ تو شاد کے دیوان میں ٹوٹل 1200 غزلیں ہیں، اور شاد عظیم آبادی کے دیوان کو ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کیا تھا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 55 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں۔